الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور تیسری رمضان المبارک ہے۔ تیسری رمضان المبارک کے حوالے کے ساتھ آج یوم وصال پاک ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارا مواد، وقت کی نزاکت اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر محبوس فرمایا۔ اور یہ رمضان، قرآن، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب دین کی جو بھی کلمہ معاملات ہیں، یہ سب کا سب اسی ہستی کی بدولت ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری آپ فرمایا کرتے کہ القرآن والاسلام و محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے کہ قرآن بڑی نعمت ہے، اسلام بڑی نعمت ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن ملا تو حبیب کے صدقے سے، ہمیں رحمان ملا تو حضور کے صدقے سے، ہمیں اسلام ملا، حتیٰ کہ یہ کائنات میں جو جو کچھ بھی نعمتیں، یہ سب کی سب حضور کی بدولت ہے۔ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑا خوب لکھا ہے کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ یعنی یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے کہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، نور ہے، بشر ہے۔ آپ فرماتے کہ یہ سب چھوڑو، کیا یہ کافی نہیں تم سب کے لیے کہ تمہاری کرتوتوں پہ پردہ پڑا جس ہستی کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی ذات پاک؟ ورنہ اس دورہ حاضر کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پاک کی جا رہی ہے، جو گستاخی کی جا رہی ہے، اور جو گستاخوں کے سہولت کار جو ان کو پروموٹ سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے، ورنہ کوئی باندر بن جاتا، کوئی سور بن جاتا، تو یہ حضور کی کریمی ہے۔ لیکن رب بڑا غیور ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک یہ حساب لے گی، آج نہیں تو کل ضرور حساب ہوگا، مگر ابھی تو امتحان ہے جو عشق کے دعوے کرنے والوں کا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پہ نعتوں میں تو شعر پڑھتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، جاں فدا کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج یہ صرف ان کا امتحان ہے جو عشق کا دعویٰ کرتے تھے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے تو شدید عذاب اللہ کریم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ہم سب کو امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ میرے دوستو، میں نے پہلا کچھ منٹ فضیلت رمضان شریف، کیونکہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت مقدسہ بیان کی یہ حضور کی شان ہے، یہ رمضان میں جو فضیلتیں، یہ درجہ بدرجہ سب حضور کی بدولت ہے۔ تو قرآن پاک کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی بیت جانے والی سے زیادہ شان بلند ہوگی، چاہے کتے جتنا مرضی بکواس کریں، تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، تیری شان بڑھتی جائے گی، دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے فرمایا، جس محبوب کی عظمت کے چرچے شان بلند رب فرما دے، اسے کوئی دنیا کا کتا کم نہیں کر سکتا۔ یہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ رمضان شریف کے حوالے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اول یہ کہ آپ کی گواہی دینا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ دوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ اس ماہ بیٹا رام نال بیٹھو، دروشی پڑھو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ دوم اللہ سے جہنم سے نجات پناہ مانگو۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس بندے نے اس مہینے میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، جس بندہ نے کسی کو ماہ رمضان المقدس میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے حوض کوثر کا جام پلائے گا، اور پھر جام پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابو نصر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخری رات تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے۔ اور جو بندہ مومن، خواہ مرد ہو یا عورت، اس ماہ کی راتوں میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے، ہر سجدے کے عوض اسے 1700 نیکیاں کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جو ماہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے ایک سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں اس کے نامہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے جس کے 1000 دروازے ہوتے ہیں۔ جو بندہ روزے رکھتا ہے 1000 دروازے ہوتے ہیں، اور دروازے کے پیٹ سرخ یاقوت سے مرصی ہیں، اور جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
فرما دیتا ہے، اور ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کے روزوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی پچھلے روزے جو اگر کوئی قضا کر بیٹھا تو اس ماہ کے مکمل ترتیب کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ کریم اس روزے کو دوسرے رمضان تک کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر روز جنت میں اس کا روزہ ایک روزہ جنت کے اندر ہر روزہ جنت میں ایک محل تعمیر کراتا ہے، یعنی 3 روزے گزر گئے اور ہر روزہ اپنے روزے دار کے لیے جنت میں 1000 سونے کے دروازوں والا ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ میرے دوستو، جس نے 30 روزے رکھے اور ہر روزہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرائے اور اس محل کے 1000 یاقوت اور سونے اور ہیرے جواہرات کے دروازے ہوں، اس روزے دار کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ میرے دوستو، اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، پرہیزگاری سکھاتا ہے، بندے کو پاک کرتا ہے، کیونکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیکھے کتنا بڑا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر روزہ جنت میں محل تعمیر کراتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سائے دار درخت عطا ہوتا ہے کہ شاہ سوار اس کے نیچے 100 برس تک چل کر بھی اس کی مسافت کو طے نہ کر سکے گا۔ یعنی اتنی شان والا درخت، 70,000 فرشتے یہ انتظار کرتے اس کا، اور پھر اسے اتنا سائے دار درخت عطا فرمایا جاتا ہے کہ جس کا 100 سال ایک گھوڑے پہ شاہ سوار 100 سال مسلسل گھوڑا دوڑائے اور اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہ سب انعام کس کو دیے جا رہے ہیں؟ جس نے روزہ رکھا۔ میرے دوستو، اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ دار درخت عطا ہوتا ہے، شاہ سوار کے اس کے نیچے 100 برس تک چل کر بھی مسافت کو طے نہ کر سکے گا۔ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو نصر سے، انہوں نے اپنے والد کی سند سے بروایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ جل جلال اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا، اسے بخش دیتا ہے، اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی، وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، بعد روایتوں میں آتا لاکھوں بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نظر رحمت فرماتا ہے مخلوق پہ، اپنے بندوں پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک روایت ہزاروں دوسری لاکھوں کی تعداد میں رب کریم صبح سحری کے وقت اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح صبح و شام رمضان شریف کے 29 یا 30 دن ہر روز اللہ کریم صبح و شام اسی طرح بخشش فرماتا ہے۔ اور میرے دوستو، جو آخر پہ اینڈ پہ چاند رات آتی ہے، پورے مہینے کے جہنمیوں کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات، چاند رات،
جس کو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان بازاروں میں جس رات کو بسر کر دیتے ہیں کہ آج چاند رات ہے، کوئی شرلیوں پٹاخوں میں بسر کر دیتے ہیں، میرے دوستو وہ اتنی برکت رات آتی ہے کہ پورے رمضان کے جہنمی ایک طرف، سب کے مد مقابل اللہ وحدہ لا شریک اس رات پورے رمضان کے برابر جہنمیوں کی بخشش فرما کے انہیں جنت عطا فرما۔ میرے دوستو یہ بڑی قابل غور اور قابل شکر بات ہے۔ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ بلا سند حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نافع بن مروہ رضی اللہ عنہ نے روایت حضرت ابو مسعود غفاری سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کا نکاح کسی حور عین سے، جو سورہ رحمان کے اندر جن کا ذکر آیا کہ بڑی عظمت والی حوریں جو جنت کی سردار حوریں ہیں، ان حور عین سے اس کا ایک کھوکھلے موتی کے اندر کے خیمے میں کیا جاتا ہے، اور یہ حور عین اوصاف سے آراستہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حور عین مکسورات فی الخیام، فرمایا کہ حور عین کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا، یہ جوڑے 70 قسم کی خوشبو سے بسے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کی خوشبو دوسری خوشبو سے الگ ہوگی، ہر حور کو 70 مرثیے تخت سرخ یاقوت کے دیے جائیں گے، ہر تخت پر 70 بستروں سے آراستہ ہوگی، ہر بستر پر ایک مسند ہوگی، ہر حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمت گزار ہوں گے اور 70,000 کنیزیں ہوں گی۔ حور عین اپنے ان تمام خدمت گاروں کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے ہوں گی۔ جس بندہ روزے دار کے اس حور کا نکاح کیا جائے گا، یہ اتنی حوروں کی خادموں کی تعداد سب کو لے کر وہ حور اپنے اس خامد کی خدمت کرے گی۔ کنیزوں کے پاس سونے کے پیالے ہوں گے جس میں اس کا کھانا ہوگا، جس کے ہر لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا، ہر لذت میں دوبالا ہوگا۔ ان میں تمام لوازمات کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی روزے دار سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا۔ جزا رمضان کے ہر روزے کی ہوگی، روزے کے علاوہ جو نیک عمل اس کے ہیں ان کا ثواب الگ ملے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی برکات حضرت سیدنا ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ بلا سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے خود سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت 1 سال سے دوسرے سال تک یعنی تمام سال سے میزان و آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان گزر جاتا ہے تو جنت کو پھر سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، اگلے رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے مشیرہ ہے۔ یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور کوڑوں کی زنجیروں سے میس ہوتی ہوئی ان کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے لگنے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر حوریں آراستہ ہو کر جنت کے غرافوں سے جھروکوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے
اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم سے کر دے، پھر وہ رضوان جنت سے کہتی ہیں آج کی رات کیسی ہے، کیسی رات ہے؟ تو رضوان جنت کہتا ہے، جواب دیتا ہے، اے بے مثال حسینوں، اے بے مثال حسینوں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور مالک دروگہ جہنم امت محمدیہ کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اے